السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 424۔ سورۃ الاحزاب، آیات ہیں 44 سے لے کر 50 تک۔ ہم گزشتہ آیت سے جڑتے ہیں آخری کلمات۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ بہت ہی مہرباں ہوں گے۔ تو اب انہی مومنین کا ذکر ہے اور ان پر جو اللہ کی مہربانی ان کا۔ تو جڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، ہم سے مراد مؤمنین، ان کا تحفہ، تحیہ سے مراد تحفہ، سلام ہوگا۔ دوسرا جملہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ کریمہ کے معنی باعزت۔ مفہوم یعنی جنت میں جب جائیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، سے مراد جنت میں جائیں گے تو فرشتے سلام کریں گے مومن کو، یہ مراد ہے۔ اب نبی کے تعلق سے سنیے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر، یہ رسول بنانا ارسلنا میں شامل ہے، نمبر 1۔ دوسرا، شاہدہ، گواہیاں دینے والا بنا کر۔ تیسرا، مبشرہ، خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیرہ، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو 4 ہوئے، رسول، گواہی، خوشخبریاں اور آگاہ۔ بہترین ترجمہ نذیرہ کا آگاہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا بھی کر سکتے ہیں۔ ڈرانے والا غیر مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن خاص یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ شاہد، گواہ۔ جو حضرات صحابہ آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، آپ تو وہاں اس وقت تھے، لیکن اب قیامت تک کے لیے جو ہم ایمان لائیں گے، اور نبیوں کے بارے میں جو گواہی دی، وہ اس بنیاد پر نہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ تو یہ فرق باطلہ نے تحریف کی ہے شاہدہ کی، اسے نوٹ کر لیں۔ تو پھر کس بنیاد پر؟ علم یقینی۔ کون سا؟ علم الہی، علم قرآنی۔ آپ دیکھیں گے متعدد بار پچھلے انبیاء کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعوت کو پہنچایا۔ تو اس مسئلے کو نوٹ کر لیں۔ تحریف یہ بڑی بدبختی ہے کلام پاک کے حروف میں، بلکہ قرآن اور احادیث صحیحہ کو اپنائیں۔ اچھا، اب یہ 4 صفتیں ہوئی نا، ابھی 5 اور 6 اور 2 باقی ہیں، سنیے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی رسول کو ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا۔ جی، چراغ۔ اب کیا روشنی؟ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے روشن چراغ سے اندھیریاں دور ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا کہ آپ کی دعوت سے کفر، شرک، ضلالت کی اندھیریاں دور ہوئیں۔ تو نبی کے تعلق سے یہاں ذکر ہوا یا ایھا النبی سے، ابھی اور آ رہا یا ایھا النبی، تو پھر ایک اور مسئلہ آپ کو بتائیں گے۔ اب بات چلی تھی مومنین کے ساتھ رحم، تو اب مومنین کے لیے بشارت سنیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ بشارت دیجئے مومنوں کو، خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ کون سے مومن ہیں؟ جو ایمان کے تقاضے کو پورا کریں، تحریف کرنے والے نہیں۔ جی، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے تقاضے کرنے والے اتریں،
یہ تقاضے ہم کیسے پورا کریں گے؟ قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ. تو ہمیں نیک توفیق دے، ہمارے ساتھ شامل حال رہے توفیق. اب ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کافروں کے تعلق سے، یعنی سنانا انہیں کو مقصود ہے مگر خطاب ہے رسول سے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور کافروں اور منافقین ان کا کہنا نہ مانیے. حالانکہ آپ کہنا ماننے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ ضمناً انہیں سنایا جا رہا ہے، کافروں کو اور منافقین کو. اور جو ایذا، دیکھیں اذاہم یعنی ان کا ایذا، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے. وہ دع، چھوڑ دیجیے اسے. اور اللہ تعالی کام بنانے والا ہے. وکیلا کے معنی فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے کارساز. تو یہ بھی نوٹ کر لیں، فارسی سب سے پہلے ترجمہ تو فارسی میں ہی ہوا ہے ہمارے یہاں. تو کارساز یا کام بنانے والا. اب ایک مسئلہ، ویسے تو ہر آیت توجہ طلب ہے، مگر یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیجئے آپ. اور کلام پاک، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ احادیث صحیح اور کلام پاک، یعنی ایسا علم یقینی. آپ کسی کا بھلا کریں صرف پیسے مال سے نہیں، علم سے کسی کی الجھن کو دور کریں. تو یہ آیت نوٹ کر لیں کیا ہے. اور ایمان والوں کا ذکر ہے. آمنو یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. دیکھیں غور سے سنیے، ترجمے سے کئی مسائل آپ کے حل ہوں گے. اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو. یعنی نکاح کی مجلس منعقد ہوئی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے اکثر دوپہر میں، اور مغرب آنے سے پہلے یا کچھ فسادات ہوئے، یعنی آپس میں جھگڑا، طلاق دے دی، یہ کہا جا رہا ہے. تو سنیے غور سے. تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 منتھلی عدت گزارے، نہیں، جسے تم شمار کرو، نہیں. بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اس پر کوئی عدت نہیں. دیکھیں آپ نے الجھن دور کر دی. اگر کبھی موقع ایسا پیش آئے تو آیت، لیکن آپ کو آیت بتانا ہوگی جی. لیکن دوسرا غور سے سنیے جس میں ہماری قوم مبتلا ہے. دیکھیں فوری طور پر طلاق دی جا رہی ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ بھلے طریق پر اللہ رخصت کیجیے. فمتعوہن وسرحوہن، اور کچھ نہ کچھ دے کر. لیکن ہمارا معاشرہ کس میں مبتلا ہے؟ طلاق ہوئی تو مہر بھی نہیں دیتے ہیں، اس کا سامان بھی ضبط کرتے ہیں. اللہ، اس طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں جی. اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنیے گا، کچھ ہدایات کی جا رہی ہیں نبی کو. تو شروع ہو رہا یا ایھا النبی، اور اس کے پہلے بھی ہوا یا ایھا النبی. تو ہم یہ ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی ہے، یا اسے کہتے ہیں آواز دینا. اے نبی، اے رسول، مزمل، مدثر. کبھی بھی آپ کا نام لے کر یا محمد نہیں پکارا. پھر ہمارے بھائی نہ جانے کیسی جرأت کرتے ہیں کہ یا محمد کہتے ہیں، لکھتے ہیں مساجدوں میں ایک طرف یا اللہ اور دوسری طرف یا محمد. تو اسے نوٹ کر لیں، اس آیت سے سمجھائیں. یہ آیت نہیں، کئی آیت ہیں یا ایھا النبی. تو اب ہم شروع کرتے ہیں.
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. غور سے سنیے ترجمہ اس کا، کئی چیزیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی. اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کا مہر دے چکا، ایک بات، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں. اب یہ لونڈیاں اس وقت موجود نہیں ہیں، ہمارے یہاں کنیزیں بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں موجود تھیں، جنگ میں ہاتھ آ جاتی تھیں. تو یہ دو ذکر ہوئے. اب سنیے، اور تیرے چچا کی لڑکیاں، ہمارے یہاں چچازاد بہنیں کہتے ہیں، اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی، جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے. تو یہ 4 رشتے ہیں، چچا، پھوپھی، اور ماں کی طرف سے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ماموں اور خالہ. مگر یہاں شرط لگی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یعنی کوئی با ایمان عورت تو کہہ دے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے خاص کرتی ہوں، تو اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے. یعنی ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں اپنا نفس آپ کو دے دوں، لیکن رسول بھی چاہے تو اسے اجازت ہے. یہ خاصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان، خالصتاً، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے. پھر بھی کہا جا رہا ہے المؤمنین کے لیے نہیں. اللہ اللہ، دیکھیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اس کا بھی ذکر ہے. حالانکہ کافی تھا خالصۃ لک، لیکن پھر بھی بالکل کھل کر. تو بعض آیتیں کلام پاک کی کھلی ہوئی ہیں کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت رسول کو، بس ہمیں نہیں. اور کوئی شخص اپنے آپ کو ہبہ کر دے تو رسول چاہیں تو رسول کو. جی، اب جو ہبہ کرتی ہے، آپ مہر دیں نہ دیں، لیکن ہے کہ آپ نے دیا ہے. بہرحال اس آیت کو نوٹ کر لیں. اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ کریں، یہاں پر ذکر ہے مما افا اللہ. تو یہ افا یعنی کیا؟ فے. یعنی ایک ہوتا ہے غنیمت، دوسرا ہوتا ہے مال فے. غنیمت جو آپ نے جنگ و قتال کر کے مال حاصل کیا، اور فے یعنی بغیر جنگ کے. تو وہ باندیاں، وہ کنیزیں تو بغیر قتال کے آپ کے حصے میں جو آئے ہیں، تو اسے ذہن میں رکھیے گا. اب مزید سنیے، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں. دیکھیے، قد علمنا، ہم بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں. یعنی ہے نا عوام پر، یہ تو رسول کے ساتھ خاص ہے، احکام ہے اس کے. یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے. کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ احکام تو ہم نے عوام پر رکھے ہیں، 4 بیک وقت 4، اور لونڈیوں کی بھی احکام ہے. جی ہاں، یہ سب اس لیے کہ
آپ کے لیے کوئی حرج نہ ہو کس میں؟ دعوت دین پہنچانے میں۔ جانتے ہیں حکمت کیا ہے بھائی؟ اسلام خواتین میں بھی پہنچانا تھا نا، تو عورتوں کے ذریعے، تو یہ مصلحت ہے۔ تو بہرحال یہ صفحہ آپ نوٹ کر لیں، جسے کہتے ہیں تعدد ازواج۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اتنی شادیاں کیسے کی انہوں نے، تو یہ حکمت ہے دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو آج جو ہے کچھ بات طویل ہوگی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔